تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه آیت الکرسی کے دعویٰ اللہ لا الہ الا ہو اس کے ثبوت میں اللہ نے چوتھی دلیل لہو ما فی السماوات وما فی الارض پیش فرمائی۔ اسی دلیل پر ہماری گفتگو کئی خطبوں سے جاری ہے۔ یہ جو چوتھی دلیل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے مختار کل صرف اللہ ہے۔ ہر قسم کا اختیار اور ہر چیز کا اختیار صرف اسی کے قبضے اور کنٹرول میں۔ اس دلیل کا جو منفی پہلو ہے
اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں۔ سب اس کے عاجز بندے، سب اس کے آگے عاجزیاں زاریاں کرنے والے۔ اللہ کے نیک بندے مصائب میں گھرتے ہیں تو اسی کے دروازے پر، انہیں کسی کو نفع پہنچانے کا، نقصان دینے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ گزشتہ جمعہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس آیت پر اپنی تقریر کو ختم کیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے پوری کائنات کے لوگوں، تم سب اللہ کے دربار کے دروازے کے محتاج ہو۔ تم سب اس کے دروازے کے سوالی ہو۔ خوبیوں والا اور بے نیاز ہے تو وہ صرف میرے سوا سب میرے دروازے کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، گدا ہیں۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت میں، عزت میں، مقام میں، شان میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ فرشتے ہوں، انسان ہوں، پھر انبیاء ہوں، سب کا مقام ان سے کم۔ اللہ کو محبوب ترین بھی وہی ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کو ہے تو میرے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں کتنے خوبصورت ناموں سے قرآن میں پکارا۔ ان کی زندگی کی قسم کھائی، ان کے شہر کی قسم کھائی۔ ان کے وجود کی، پھر اس کے اعضاء کی اللہ نے قسمیں کھائیں۔ سب سے زیادہ محبت تو اللہ کو آمنہ کے لال سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صفت مختار کل والی ملنی ہوتی تو آپ کو ملتی نا۔
فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، انہیں نہیں بلکہ آپ کو عطا ہوتی، لیکن آپ ساری ساری رات اس کے آگے کھڑے ہو کے عاجزیاں کر، پاؤں مبارک سوج جاتے، لمبا قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کبھی کبھی سجدہ اتنا طویل ہوتا میں سمجھتی آپ کی روح مبارک جسم سے نکل گئی، تو پھر میں آپ کے انگوٹھے کو پکڑ کے ہلاتی تو آپ انگوٹھے کو حرکت دیتے۔ میں نے عرض کیا اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی کوتاہیاں معاف کی، بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا، آپ اتنی ریاضت، عبادت، محنت کس لیے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے انعامات کی اتنی بارش مجھ پہ برسائی، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ زاریاں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، عاجزیاں کر رہے ہیں، اسے پکار رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اور پھر مانگنے کا آپ طریقہ ذرا دیکھیں۔ شاید ہم نے کبھی اس طرح نہ مانگا ہو، ہم جیسے گناہگار، بدکار، روح سیاہ، جن کا رب کی نگاہوں میں کیا مقام ہے، وہ تو امام الانبیاء ہیں، پھر وہ خاتم النبیین ہیں، پھر وہ شفیع المذنبین ہیں، ان کے مانگنے کا ذرا طریقہ دیکھیے۔ آپ عرفات کے میدان میں ہیں، اور عرفات کے میدان میں جب حاجی جمع ہوتے ہیں تو حج کیا ہے؟ الحج والسج، پسینہ بہہ رہا ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، 8 تاریخ کا احرام باندھا ہوا ہے، گرمی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نہانا نہیں ہے، خوشبو لگانی نہیں ہے، بالوں کو ذرا رگڑنا بھی نہیں ہے کہ ٹوٹ نہ جائے، تو حج نام ہے الحج والسج، میلے کچیلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، یہ اصل حج ہے۔ اب یہ جو آپ سہولتیں دیکھ رہے ہیں نا منا میں اور عرفات میں اور ایئر کنڈیشن کمرے، اللہ حج قبول تو کرتا ہے، کرے گا کہ وہ فریضہ ادا کرنا ہے، لیکن اصل حج وہی ہے جب پسینے بہہ رہے ہوں اور اسی احرام کی چادر سے بندہ اسے پوچھ رہا ہو۔ عرفات کے میدان میں جب سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندوں کو دیکھ رہے ہو؟ یہ میلے کچیلے کپڑوں میں، بکھرے ہوئے بالوں میں میرے سامنے آ گئے ہیں، آج جو یہ مانگیں گے میں انہیں دوں گا۔ قبولیت کا دن ہے، عرفات کے میدان میں جو دعا مانگی جائے گی وہ قبولیت کا وقت ہے۔ تو میرے آقا وہاں بڑی لمبی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک حج کیا آپ نے ساری زندگی میں، ایک حج
اس سے جو پہلا حج تھا نا، حج فرض ہو گیا تھا، یہ 8 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اس سے پہلے حج میں آپ نہیں گئے حج کرنے، آپ نے امیر الحج بنایا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو۔ عرفات کے میدان میں یہ خطبہ دیں گے۔ وہ حج آپ نے نہیں کیے، آپ نے حجۃ الوداع، وہی ایک حج کیا ہے آپ نے، صرف ایک۔ اسی حج میں آپ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، اور وہاں جو دعا آپ مانگ رہے ہیں نا، اسے حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا۔ اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی۔ نہیں سمجھ آئی تو کچھ تو آ گئی ہو، بولو۔ اللہم انک تسمع کلامی، یقیناً میرے کلام کو سننے والا تو ہی ہے، وَتَعْلَمُ مقامی، اور میرے اس ٹھہرنے کو دیکھنے اور جاننے والا بھی تو ہی، وَتَعْلَمُ سِرِّی وَعَلَانِیَتِی، میرے دلوں کے راز کو بھی تو جانتا ہے، اور جو کچھ میں ظاہر کرتا ہوں اس کو بھی تو جانتا ہے۔ یہ ابتدا میں اللہ کی صفتوں کا ذکر کیا۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی دعا سے پہلے اللہ کی صفتوں کو ذکر کیا۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، قرآن نے سکھایا ہے۔ کس صورت میں سکھایا؟ شاہ بھائی بولو۔ فاتحہ میں۔ کس صورت میں سکھایا؟ فاتحہ میں دعا مانگنی ہے نا، اہدنا الصراط تو پہلے اس دعا کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، نہ، پہلے رب کی صفات کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے نمازی اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، اس کی صفتوں کو ذکر کر رہا ہے، اس کے اوصاف کو ذکر کر رہا ہے، ساری خوبیاں تیرے لیے، سب کو پالنے والا تو، رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، قیامت کے دن کا مالک بھی تو، ہم عبادت تیری کرتے ہیں، معبود بھی تو، ہم مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں، مستعان بھی تو۔ یہاں جب بندہ پہنچتا ہے نا، اللہ عرش سے آواز لگاتے ہیں، فَسَأَلْ يَا عَبْدِي، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ ایڈیاں میریاں تعریفاں کیتیاں نہیں، اتنی میری صفات کا ذکر کیا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ پھر نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی صفتوں کو ذکر کیا۔ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ تو کہو الحمدللہ رب العالمین۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ یہ درود پہلے اللہ کی صفت، پھر آپ پر درود، پھر اپنی دعا کا تذکرہ، پھر اپنی دعا کو ذکر کرو۔ میرے آقا نے سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کی، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں کی، اور اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد کہتے ہیں رب انا الباعث الفقیر۔ اسی فقیر کے لفظ کے لیے تو میں نے ساری دعا آپ کو سنائی ہے، تو سب بالکل ہی چپ کر گئے ہو جاؤ، ہن تھوڑے جے ترکڑے ہو جاؤ۔ کہ ترجمہ کروں تو تب آپ کو سمجھ آئے گا، باعث کا ترجمہ تو کروں گا کہ وہ نیا لفظ ہے۔ انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر۔
انا الباعث، میں دکھیاری، باعث کا میں نے بڑا خوبصورت معنی کیا ہے، میں دکھیاری، میں محتاج، المستغیثو، میں تیرے سامنے فریاد کرنے والا، المستجیرو، میں تجھ سے پناہ مانگنے والا۔ کون مانگ رہا ہے؟ مانگنے والے کا مرتبہ تو دیکھو یار، مانگنے والے کا مقام تو دیکھو، مانگنے والے کی عظمت دیکھو، اور پھر اس مانگنے والے کے لفظ دیکھو، انا الباعث الفقیر المستغیث المستجیر، میں دکھیاری، میں محتاج، میں فریاد کرنے والا، المستغیث، اسی سے غوث نکلا ہے جی۔ اذ تستغی، کیسے آتا ہے قرآن؟ جب تم فریاد کر رہے تھے بدر میں اپنے رب کے آگے۔ غوث، غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رس، غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا، اور اعظم کا کیا معنی؟ سب سے بڑا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم ہیں، اللہ انہاں تو تھوڑا جیا تھلے، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، بے بندہ کوئی حیا کرے۔ کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہیں، یعنی فریادوں کو پہنچنے والے، اور قرآن کہتا ہے بدر کے میدان میں تم سب فریادیں کر رہے تھے میرے سامنے، ان میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، ان میں حبشے کا بلال ہے، وہ سب فریادیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کس کے آگے؟ غوث اعظم جو ہے نا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی نبی اور ولی فرشتہ نہیں ہے، پکا لو دل کی تختی پر لکھ لو، غوث اعظم صرف عرش والا ہے، وہ فریادوں کو پہنچتا ہے، وہ بے کسوں کی فریادیں سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، 20واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، سورۃ نمل ہے، آیت نمبر غالباً 62 یا 63 ہوگی۔ امن یجیب المضطر، مضطر کہتے ہیں بے کس بندہ، لاچار بندہ، بے بس بندہ، پھنسا ہوا بندہ۔ رب پوچھتا ہے بھلا کون ہے، بھلا کون ہے جو بے کس کی، لاچار کی، مجبور کی، پھنسے ہوئے بندے کی پکاریں سن کر قبول کرتا ہے، اور جس مصیبت میں وہ اس کو پکارتا ہے، یکشف السوء، وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتا ہے۔ بھلا کون ہے، بھلا کون ہے جو بے بس، مجبور اور لاچار کی پکاریں سن کر قبول کر کے جس مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں وہ پھنسا ہوا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے، تھوڑا سا غور کیجئے، دماغ کو تھوڑا سا میرے حوالے کیجئے۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ پکاریں سننے والا میں ہوں، بے کس کی پکاریں قبول کرنے والا میں ہوں، لاچار پر آنے والی مصیبتوں کو ہٹانے والا میں ہوں،
اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ تو ان سمجھ آئی بھی تم ہی تو نہیں بولنا. کیا سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آئی، اس آیت سے سمجھ یہ آئی جو لاچار کی پکاریں سنتا ہے اور جو مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے وہ الہ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے جناب. اور کلمے میں آپ کہتے ہیں لا الہ، اور یہاں فریاد رس اللہ کے سوا اوروں کو سمجھتے ہو، غوث اعظم اوروں کو سمجھتے ہو. تو میرے آقا عرفات میں جو دعا مانگ رہے ہیں اس میں ایک لفظ میری دلیل ہے، انا البائس الفقیر، میں دکھیاری، الفقیر میں محتاج، میں دکھیاری، میں محتاج، میں فریاد کرنے والا تیرے دروازے پہ آیا ہوں. یہ جو امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ کے دامن پہ تو کوئی دھبا ہی نہیں ہے. یہ امت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. عرفات کے میدان میں یوں دعا مانگو. میں اس پر کتنی دلیلیں دیتا چلا جاؤں. قرآن تو بھرا پڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کے حالات بھرے ہوئے. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، باب الاستسقاء، بارش مانگنے کی دعا والا باب. اس باب میں کس کا ذکر ہے کہ بارش طلب کرنی ہے تو کیسے طلب کرنی. ابو داؤد ہے، باب الاستسقاء ہے. میرے آقا بارش کی دعا مانگنے کے لیے کھلے میدان میں آئے ہیں. کئی دنوں سے، مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی. وہاں آ کے میرے آقا نے جو دعا مانگی، سنو ذرا اس دعا کو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کی صفتوں. میرے آقا سمجھا رہے ہیں کہ جب دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی صفتوں کو ذکر کرو، اللہ کی صفات کا ذکر کرو، پھر اپنی دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید. کیا میں نے یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل، اسے روکنے والا کوئی نہیں. یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اس کے بعد میرے نبی نے پھر کہا انہ لا الہ الا اللہ انت الغنی ونحن الفقراء. وہی جو قرآن نے کہا تھا. میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا سجدوں کے لائق کوئی نہیں،
تیرے سوا نظر و نیاز کا مستحق کوئی نہیں، تیرے سوا ہماری پکاریں سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا اولاد دینے والا، شفائیں بخشنے والا، رہائیاں دینے والا کوئی نہیں، تیرے سوا عزت دینے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ انت الغنی، تو بے پرواہ ہے، وَنَحْنُ الْفُقَرَاء، اور ہم کیا ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ وَنَحْنُ الْفُقَرَاء انزل علینا غیثا، بس دعا اتنی تھی۔ دعا کے یہ لفظ ہیں، انزل علینا غیثا، ہم پر بارش برسا دے۔ لیکن اتنی ساری دعا کے لیے رب کی تعریفیں کتنی ہیں؟ دعا اتنی سی ہے، وہ آخر میں آ کے آپ نے دعا مانگی، اس سے پہلے آپ نے رب کی تعریفیں کی، رب بھی تو ہے، خوبیاں تیرے لیے، پالنے والا بھی تو ہے۔ یہ سورۃ فاتح کی ابتدائی آیتیں ہیں نا، وہی آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ قرآن بڑی عظیم کتاب، اللہ اس کی سمجھ عطا۔ رب العالمین کے ساتھ الرحمن کا کیا جوڑ ہے؟ سارے جہانوں کو پالنے والا میں ہوں، انسان ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، مچھر مکھیاں، سب کو پالنے والا میں ہوں۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد کہا رحمان بھی میں ہوں۔ جوڑ کیا ہے؟ اگر بندیالوی کا یہ جوڑ پسند آ جائے تو کہنا اچھا جوڑ لگا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تجھے پالنے والا میں ہوں، اور تجھے پالنا میری مجبوری کوئی نہیں، میری صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ میری کوئی مجبوری تو نہیں ہے کہ تجھے پالوں، میں تجھے اس لیے پال رہا ہوں کہ میں رحمان ہوں، میں تجھے اس لیے پال رہا ہوں کہ میں رحیم ہوں۔ میرے آقا نے بھی دعا میں انہی لفظوں کا ذکر کیا، لیکن اس میں آگے جا کے ایک بات بڑھائی، انہو لا الہ الا اللہ انت الغنی، کہو یار انت الغنی، نام لکھو اپنا یار اللہ کے دفتر میں، انت الغنی، داتا تو ہے، بے پرواہ بے نیاز تو ہے، طاقتوں والا قوتوں والا تو ہے، وَنَحْنُ الْفُقَرَاء، اور ہم کیا ہیں؟ ہم فقیر ہیں، ہم مانگت ہیں، ہم سوالی ہیں۔ انزل علینا غیثا، مولا بارش عطا فرما۔ دعا ختم ہوئی، بادل امڑ کے آئے، برسنے لگے۔ میرے نبی ابھی وہی کھڑے ہیں کہ بادل برسنے لگی۔ صحابہ جو واپس جانے لگے نا تو کوئی پھسلنے لگا، کوئی دیواروں کی اوٹ میں گیا، بارش جو آ گئی تلکن بن گئی، تو کوئی دیواروں کی اوٹ میں چلا گیا، کوئی پھسلنے لگا۔ میرے نبی مسکرانے لگے، پھر دل میں آیا اتنی جلدی بارش کا آ جانا، کہیں لوگ میرا کمال نہ سمجھیں، ان کے عقیدے خراب نہ ہو جائیں، یا بعد میں آنے والے لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائیں کہ بارش کا برسانا آپ کے اختیار میں تھا، مرضی میں تھا۔ فوراً میرے نبی کے خیال میں آیا
تو میرے نبی نے وہاں کھڑے کھڑے ایک جملہ کہا، جملہ میں پڑھتا ہوں، فرمان ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، ترجمہ نہیں کروں، اتھے نہیں کرنا، اور جس جاتے بھی تقریر کرنی اتھے کرنا، اتھے اس واسطے نہیں کرنا کہ تسی میرے مقتدی ہو، ان تھوڑے جے ترکڑے ہو جائیں۔ میں تو بیر کے لوگوں کو بھی کہنے لگ گیا ہوں بے میرے مقتدی تو بولن لگ گئے، عربی سمجھن لگ گئے۔ بڑا آسان سا جملہ ہے، آسان ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ نہیں کروں گا، تھوڑا سا مشکل لفظ ہوتے تو ترجمہ کرتا۔ میرے نبی کے دل میں آیا نا، اتنی جلدی بارش آ گئی، کہیں یہ لوگ میرا کمال نہ سمجھیں کہ یہ میرے اختیار میں ہے، میری مرضی کے مطابق یہ بارش اتری ہے۔ تو میرے نبی نے کھڑے کھڑے کہا اشہدو اشہدو ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں ہر چیز پر قادر میرا اللہ ہے، باقی رہ گیا میں انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، رسول ہو۔ تو اس دعا میں بھی میرے آقا نے کیا ذکر کیا؟ انت الغنی ونحن الفقراء، غنی تو ہے، بے پرواہ دینے والا عطا کرنے والا تو ہے، ہم تو مانگت ہیں، ہم تو تیرے دروازے کے سوالی ہیں۔ پھر اتنی جلدی بارش آ گئی، صحابہ پھسلنے لگے، دیواروں کے سائے میں جانے لگے، فوراً خیال آیا تو فوراً اپنی عبدیت کا ذکر کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، پکا لیں، اس طرح تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ جس جگہ پہ میرے لفظ، میں بڑے تول کے لفظ بول رہا ہوں، جس مقام پہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس سے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہو، لوگوں کے عقیدے بگڑنے لگے، وہاں رب اس شخصیت کی ابدیت کا ذکر کرتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو میرا بندہ ہے جس کے ساتھ یہ انہونی ہونی ہو گئی ہے، ناممکن ممکن ہو گیا ہے، اسے مشکل کشا نہ سمجھ لینا، یہ ہے اللہ کا قانون۔ یاد رہے گا آپ کو، جس مقام پر، جس واقعہ میں ایسی انہونی ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے، عقل کے خلاف بات ہو جائے اور لوگوں کے عقیدے بگڑنے لگیں اس ہستی کے متعلق، تو رب اس ہستی کی کون سی صفت کا ذکر کرتا ہے؟ سمجھ جاؤ گے، کروں اشارہ، اس پر دلیل دے دیتا ہوں۔ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کون تھا؟ انہونی ہونی ہو گئی، ناممکن ممکن ہو گیا، بغیر باپ کے جنم لیا، عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ تھا، اور پھر عیسائیوں کے عقیدے بگڑے، انہوں نے کہا یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ بیٹا۔ میرے نبی سے مناظرہ کرنے آئے تو حضرت عیسیٰ کی الوہیت پہ دلیل دی، وہ ابن اللہ ہیں،
میرے آقا نے فرمایا وہ ابن اللہ نہیں ہے. عیسائی عالم نے کہا اگر وہ ابن اللہ نہیں ہے اس کے باپ کا نام بتاؤ. سوال تے بڑا ترکڑا سی، اس لیے کہ ہم بھی قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں. اس نے کہا وہ اگر اللہ کا بیٹا نہیں اس کے باپ کا نام بتاؤ. چونکہ ان کا باپ نہیں تھا اس لیے وہ الہ ہے. قرآن نے عیسائی عالم کا جواب دیا، عیسائیوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے. قرآن نے کہا پاگلو، عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں تھا، آدم دیتے ماں بھی کوئی نہیں. انہیں الہ مانو نا، یہ دلیل ہے الہ ہونے کی. عقیدے بگڑے، عیسائیوں کے عقیدے اس وجہ سے بگڑے، ان کا باپ کوئی نہیں، وہ ابن اللہ ہیں. پھر انہیں الہ مانا، معبود مانا. پھر مریم جب عیسیٰ کو اٹھا کے لائی نا تو سہیلیاں اکٹھی ہو گئیں، پڑوسی اکٹھے ہو گئے. کہاں سے لائی ہو؟ تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تیری برادری ایسی نہیں، شادی تیری کوئی نہیں ہوئی، کہاں سے لائی ہو؟ ماں پہ تہمت لگنے لگی. یہ ذہن میں رکھے، ماں پہ تہمت لگنے لگی. پیدائش سے، عیسیٰ کی پیدائش سے عقیدے بگڑنے لگے، ماں پہ تہمت لگنے لگی. جب ماں پہ تہمت لگی نا، اللہ نے کہا اٹھ میرے عیسیٰ. ماں کی گود میں بلوایا. 16واں پارہ سورت مریم، سورت مریم کا دوسرا رکوع. گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے، اس کا پھر ترجمہ نہیں کروں گا، میرے مقتدی اس کا ترجمہ کریں گے. عیسیٰ ماں کی گود میں جب بولے، قرآن نے ان کے بول کو نقل کیا. کالا، اس گود میں بولنے والے بچے نے کہا انی عبد اللہ. جہاں عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ ہو وہاں اس ہستی کے متعلق اللہ بتاتے ہیں اسے ابن اللہ نہ کہنا، اسے الہ نہ ماننا، اسے معبود نہ ماننا، اسے ما فوق الفطرت کوئی ہستی نہ مان لینا. حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ، انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ. یہ تو سمجھ آ گئی ہونی. انی ان اللہ، انی ابن اللہ، انی نور من نور اللہ. میں اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے نور میں سے نور نکلا ہوں. فرمایا نہ میں اللہ، نہ میں ابن اللہ، نہ میں نور من نور اللہ، انی عبد اللہ. میں کون ہوں؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے. ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، معنی مضارع کا کریں گے. یہیں سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، بھائی ماضی کا صیغہ ہے، ماں کی گود میں نبوت مل گئی، کتاب مل گئی. نہ، کیوں؟ آگے کہا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. وہاں بھی معنی کرو، پنگوڑے چ نماز پڑھنی ہے، پنگوڑے زکوٰۃ دینی ہے. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ کا کیا معنی کرو گے؟ کہ نماز پڑھنے کا حکم مل چکا، زکوٰۃ دینے کا حکم پنگوڑے میں مل چکا؟ نہیں ہے یہ معنی. ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، معنی مضارع کا کریں گے.
اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے، پنگوڑے میں نہیں پڑھنی، حکم دینا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینا ہے، مجھے نبی بنانا ہے۔ بات میری سنو، بولے کیوں تھے؟ ماں پہ تہمت لگ گئی تھی، ماں پہ لگی تہمت، اللہ نے بلوایا، بولو ماں کی پاک دامنی کا اعلان کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ صفائی تو دینی تھی ماں کی، ماں کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں۔ بندیالوی کہتا ہے، اور صرف میں ہی کہوں گا، خطیب یہاں تک کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی تعلی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، صرف اللہ کا کرم ہے۔ بندیالوی کہتا ہے اسی میں ماں کی صفائی ہے، اسی میں ماں کی پاکیزگی کی گواہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہاں سے لائی ہو، شادی تیری نہیں ہوئی تو پھر تم نے غلط کام کیا ہوگا نا، تب تیری جھولی میں بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتی ہیں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی دے گا، اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا، میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھے گا، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ جس جگہ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہو، یہ تو رب کا قرآن ہے یار۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، ایک اور بات ذہن میں، دو مسئلے تھے، عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا، دوسرا مسئلہ تھا ماں کے دامن پہ چھینٹے اڑ رہے تھے۔ کتنا نازک مسئلہ ہے، ماں کے دامن کو داغدار کیا جا رہا ہے، لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہاں سے لائی ہو، ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی ایسا نہیں تھا۔ ماں کا دامن داغدار ہونے لگا ہے، ادھر عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ بولے نا ماں کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں کیا، عقیدے کی اصلاح پہلے کی، پہلے عقیدے کی اصلاح کی، شروع میں کیا کہا، انی۔ معلوم ہوتا ہے عقیدے کی اصلاح اتنی ضروری ہے کہ ایک طرف ماں پہ تہمت لگ رہی ہے، اس کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں ہو رہا ہے، اور توحید کا بیان پہلے۔ میرے آقا نے کئی مرتبہ کہا لا ترفعونی، کوئی نئے لوگ آئے ہیں یا فیس بک یوٹیوب کے ذریعے میری تقریر لوگ سنتے ہیں، انہیں نہ سمجھیں بے عربی پڑھے دا جا رہا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، لا ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ تعالی، اوے میری امت کے لوگوں مجھے اس درجے سے اوپر نہ لے جانا۔ آج کہتے ہیں نبی کی تعریف میں جو کہتے چلے جاؤ جی یہ منکر ہیں، منع کرتے ہیں، نبی کو تم رب کہہ دو، تم کہہ دو نبی خالق ہے، تم کہو نبی فریاد رس ہے، تم کہو نبی عالم الغیب ہے، یہ نبوت کی صفات ہیں، یہ صفات نبوت کی نہیں ہے، ربوبیت کی ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دی، وہ بیوی ناراض ہو گئی، اس نے بیوی سے پوچھا تم ناراض ہو، کیا وجہ ہے، کیڑی غلطی ہو گئی ہے میرے کول؟
اس نے کہا 6 مہینے ہوئے نا میری شادی نو، 6 مہینے دکان بند کر کے آتا ہے، سیدھا ماں کے کمرے میں جاتا ہے، ماں کے قدم پکڑتا ہے، اماں جی کی حال ہے، اماں جی ٹھیک ہو؟ اس نو ہر روز اماں آکھنا تیری زبان سڑ دیے، ایک دیہڑے میں نے بھی اماں آکھ۔ اس نے سمجھا یہ ہے محبت، مجھے ماں کہے۔ اس آکھیا پاگل، یہ تین اماں آکھاں بیٹی والی محبت بیٹی سے کرنی ہے، پاگل نہ بنو۔ بیوی والی محبت بیوی سے کرنی ہے، بہن والی محبت بہن سے کرنی ہے، ماں والی محبت ماں والی محبت بیوی نال، بہن والی محبت بیوی کے ساتھ۔ پھر بندہ کہے محبت مجھ سے نہیں ہے، بیوی کہے تجھے محبت مجھ سے نہیں ہے، ماں والی محبت میرے نال کر۔ بندیالوی کہتا ہے بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے۔ اس جملے پہ تو آپ کو جھوم جانا چاہیے جب میرا جملہ ختم ہو۔ بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے، بہن کو بہن سمجھنا ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا ہے، ماں کو ماں سمجھنا ہے، ولی کو ولی سمجھنا ہے، نبی کو نبی سمجھنا ہے، اور رب کو رب سمجھنا ہے۔ رب والی محبت کرتے ہو نبی سے اور کہتے ہو یہ منکر ہے، یہ تو ہی ہویا جنجے بندہ ماں والی محبت کرے بیوی نال، اور بیوی کہے تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ محبت کا معیار الگ الگ ہے، ہر ایک کو الگ الگ نگاہ سے دیکھنا ہے۔ جس محبت کی نگاہ سے ماں کو دیکھنا ہے نا، اس نگاہ سے بیوی کو نہیں دیکھنا، اور جس شفقت کی نگاہ سے بیٹی کو دیکھنا ہے، اس نگاہ سے بیوی کو نہیں دیکھنا۔ مجھے اس مقام سے اوپر نہ لے جانا جس مقام پہ اللہ نے مجھے رکھا ہوا ہے، جو مقام اللہ نے میرا بنایا ہے نا، اس مقام سے مجھے اوپر نہ لے جانا۔ یا رسول اللہ کچھ فرمائیے نا، آپ اپنے متعلق کیا کہتی ہیں؟ فرمایا انما انا عبداللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، اس کا رسول ہو۔ جمعہ کا وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے، اور ہماری تقریر جب شباب پہ آتی ہے تو وقت ختم ہو، چلو اگلے جمعے یہیں سے شروع کر لیں انشاءاللہ۔ آج عشاء کی نماز کے بعد یہاں معاویہ مسجد میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اس کے 2 عنوان ہیں، مشن رسالت اور ختم نبوت، عشاء کی نماز کے بعد، جس میں ہماری جماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں، پیر طریقت ہیں، خطیب اسلام ہیں، حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری گجرات سے تشریف لائیں گے۔ مذہبی اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلوں پر ٹیبل ٹاک میں آتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان لاہور ہائی کورٹ کے خطیب، وہ بھی تشریف لائیں، اور